کی بڑے قادر الکلام شاعر تھے. ان کے کلام کے 3 حصوں میں ان کے کلام کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک حصہ ان کا ہے بچوں کے لیے نظمیں، دوسرا حصہ ان کا ہے نیچرل نظمیں، اور تیسرا ہے عاشقانہ اور صوفیانہ مضامین کی شاعری. آپ کی زندگی کا مقصد حیات آپ کا یہ تکیہ کلام رہا ہے، جسے آپ اپنی زندگی میں بار بار دہراتے رہے اور کہتے رہے کہ علم سیکھو، پڑھو، لکھو بچوں. علم سیکھو، پڑھو، لکھو بچوں، یہ بار بار وہ کہتے تھے، اور اسی پر تمام عمر آپ نے اپنی تقریر، نثر اور مدرس اور شاعر و ادیب کی حیثیت سے اپنے اسی مقولے پر تمام زندگی انہوں نے خود بھی عمل کیا اور بچوں کو بھی یہی مقولے پر عمل کیا اور بچوں کو بھی یہی درس دیتے رہے. آپ 12 نومبر 1844 کو میرٹھ کے جس محلے میں پیدا ہوئے وہ اب اسماعیل نگر کے ہی نام سے موسوم ہے، یعنی آپ کے ہی نام سے موسوم ہے. آپ ادب کے افادی و مقصدی اور تعمیری و اصلاحی پہلوؤں کو آپ نے ادب کے مد نظر رکھ کر ایسی نظموں کی تخلیق کی ہے جو معاشرتی و سماجی تہذیب و تمدن اور اخلاقی و کرداری تعمیر و ترقی میں مؤثر کردار ادا کر سکیں. اپنی شاعری میں جدت اتباع کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر انسانی نفس کی طہارت اور ذہنی و فکری تعلیم و تربیت کا آپ نے اہتمام کیا. آپ کی بے شمار بچوں کی نظمیں ہیں، جن کے میں نام یہاں 1-2 کی لے لیتی ہوں. کچھوا اور خرگوش، 2 مکھیاں، مور اور کلنگ، کوا، چھوٹی چیونٹی، اور جانوروں پرندوں، قدرتی حسن، مناظر فطرت پر نیچرل شاعری کر کر اسلامی تہذیبی و ثقافتی روایت و اقدار کو آپ نے متعارف کروایا اور ان کو اجاگر کیا. سچ، حق اور محنت کی طاقت کو آپ ہر لمحہ اجاگر کرتے رہے. آپ نے گلستان، بوستان، شاہ نامہ اور دیگر فارسی عربی کی کتب سے استفادہ ابتدا میں کیا. اس کے بعد اسکول کی تعلیم حاصل کی اور انجینئرنگ کالج سے ڈپلومہ کیا. 16 سال کی عمر میں ملازمت اختیار کر لی. پھر ایک اسکول میں فارسی کے معلم ہو گئے. وہاں بچوں کو دیکھنے، پڑھانے اور ان کی ذہنی و فکری سوچ کو قریب سے سمجھنے کا آپ کو موقع ملا اور ان کے لیے نظمیں لکھنی شروع کی. پھر تمام زندگی تصنیف و تالیف میں آپ نے گزار دی. آپ کی وجہ شہرت بچوں کے اولین شاعر سے ہوئی. آپ کی نظمیں نہ صرف بچوں، نوجوانوں بلکہ گھریلو خواتین کو بھی یاد ہوا کرتی تھیں اور بہتر تعلیم و تربیت کا کام کیا کرتی تھی. آپ صرف بچوں کی شاعری ہی نہیں لکھتے تھے بلکہ نظمیں، غزلیات، قصائد بھی، اور خاص طور پہ نظم مارہ جیسی اصناف، آزاد نظم اور نظم مارہ جیسی اصناف، مرثیہ، مثنوی اور رباعی میں بھی آپ کو مہارت حاصل تھی. اس کے علاوہ آپ کے غزل کا خاص وصف سادگی اور سلاست اور نفاست ہے. آپ نے غالب کا انداز اپنانے کی کوشش کی اور ان کے غزلوں پہ ہی بہت سی غزلیں بھی کہیں. آپ کا اسلوب و فکر صوفیانہ اور عاشقانہ رہا. آپ کی پرائمری، مڈل اور ہائی کلاسز کی درسی کتب نصاب کا حصہ ہے ہم سارے دنیا میں. آپ نے اردو زبان کا قاعدہ بھی مرتب کیا. قاعدہ زبان پیپر پر بھی کئی کتب تحریر کی. آپ جدید نظم کے حیاتی تجربوں کی بنیاد گزاروں میں شامل ہیں. آپ نے نظم مثلث، مربع، مخمس، مسمن، مصوی، مسدس کی فارم بھی اپنائی. آزاد نظم اور نظم مارہ کے تجربات کی اساس بھی آپ ہی نے رکھی. بعد میں حضرت عبدالحلیم شرر اور نادر کاکوری اور نظم طباطبائی نے مزید اس صنف کو ترقی دی. آپ نے غالب اسد اللہ خان سے شاعری میں کسب فیض حاصل کیا. آپ 1 نومبر 1977 کو 73 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے. شبلی نے آپ کے لیے کہا تھا کہ حال ہی کے بعد اگر کسی کو سننے کے لائق کچھ کہا ہے تو وہ ہیں مولوی اسماعیل. آپ کے کلام میں بلا کی حسن کاری، سادگی، اصلاحی پہلو اور روزمرہ سے جڑے ہوئے موضوعات ہمیں نظر آتے ہیں. کلام کا نیچرل انداز قاری کے ذہن کو متاثر کرتا ہے. مقصدیت اور جدت پسندی اور شعری تخلیق کا مقصد اصلاح سماج اور تعمیری ہوتا تھا. آپ کی غزل کے ایک شعر پر بس شعر کا بھی اختتام کر دیتی ہوں اور یہیں اپنی بات ختم کرتی ہوں. اس کے بعد ہمارا مشاعرہ آپ شروع کیجیے گا حارث، اور آخر میں ہم بچوں کے ادب پر کچھ بات کریں گے.